اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت بخشی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ آج میں مسلم شریف کی ایک حدیث پاک لے کر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس حدیث پاک کا ترجمہ اور شرح آپ سماعت فرمائیں گے اور ضمناً بہت سی باتیں حضرات کو انشاءاللہ معلوم ہوں گی۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کچھ طویل ہے اور غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر ایک مقام پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین قفل من غزوۃ خیبر سار لیلۃ، فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو آپ رات میں سفر فرما رہے تھے۔ غزوہ خیبر یہ سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ خیبر مدینہ منورہ سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام تھا جہاں یہودی آباد تھے، اور یہودی پہلے مدینہ منورہ کے اندر بھی آباد تھے، مگر جب انہوں نے شرارت کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تو حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا اور وہ لوگ سب کے سب خیبر میں جمع ہو گئے۔ اور خیبر میں ان کے 7 بہت مضبوط قلعے تھے اور ان کے باقاعدہ ہزاروں سپاہی تھے، بڑے بڑے پہلوان ان کے پاس موجود تھے، اور حضور نے ان سے معاہدے بھی کیے تھے، مگر جب انہوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا، کفار مکہ کا ساتھ دیا اور اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا، تو پھر خیبر کو فتح کرنا بہت اہم اور بہت ضروری ہو گیا۔ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے چونکہ یہاں غزوہ خیبر کا واقعہ نہیں ہے، مگر چونکہ لفظ خیبر آیا ہے تو میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ خیبر وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت علی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے پناہ طاقت و قوت کا مظاہرہ فرمایا تھا، اور آپ کو خیبر شکن باب خیبر شکن اس لیے کہا بھی جاتا ہے کہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے خیبر کا وہ دروازہ اکھاڑ لیا تھا جسے بڑے بڑے پہلوان بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی، اور حضور نے پہلے صدیق اکبر کو پھر عمر فاروق اعظم کو باری باری سے بھیجا اور خیبر فتح نہ ہوا۔ اور یہ میں اس سے پہلے درس حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ جہاد جو ہوتا تھا اس کا مقصد ظلم کرنا نہیں، ظلم کا خاتمہ کرنا ہوتا تھا۔ وادیوں کے آتنکواد کو، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنا مقصود ہوتا تھا، امن و شانتی قائم کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا، اور خیبر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کی حکومت ختم کیے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے باقاعدہ جنگ ہوئی، جنگ خیبر، جس کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تمام صحابہ رات بھر بے قرار رہے کہ آخر وہ کون انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے بشارت دی۔ تو صبح حضور نے فرمایا کہاں ہے علی، علی کو بلایا جائے۔ صحابہ نے کہا حضور وہ بیمار ہے، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، وہ پریشان ہے۔ کہا نہیں، علی کو بلایا جائے۔ علی شیر خدا مولا کائنات آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا مبارک تھوک نکال کر ان کی آنکھوں پہ لگایا، فوراً شفا حاصل ہو گئی۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے جب حضور کا تھوک لگا، لعاب دہن لگا، تو اس قدر بہترین شفا حاصل ہوئی کہ مجھے لگا کہ کبھی میری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد علی شیر خدا گئے، دعوت اسلام دی، ان کو پہلے اسلام کا پیغام سنایا اور کہا کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہمارے دینی بھائی ہو، یا یہ کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو پھر
میدان میں تلوار لے کر آ جاؤ، تو انہوں نے تیروں سے جواب دیا، ان کی باتوں کا تیروں سے جواب دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اور حضرت علی شیر خدا کے سامنے وہ مشہور پہلوان خیبر یہودیوں کا جو 1000 سپاہیوں کے مقابلے میں تنہا کافی تھا اور نہایت طاقتور تھا، وہ غرور میں تکبر میں علی شیر خدا مولا کائنات کے مقابلے میں آیا، اور حضرت علی شیر خدا نے چند لمحوں میں اس کا غرور خاک میں ملا دیا، اور ذوالفقار حیدری کا ایسا وار کیا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور 2 ٹکڑے ہو کر زمین میں ڈھیر ہو گیا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ پہلوان اور جوان اور طاقتور تو علی مولا کائنات ہی ہیں، اور اگر حقیقت میں کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار حیدری ہی ہے۔ تو غزوہ خیبر فتح ہو گیا، وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ اب حدیث پاک سنیے، اب 24 یا 27 دن تک خیبر میں رہے مسلمان۔ اب سوچے جہاد کا زمانہ، کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں تھیں، اور پھر سفر بھی تھا، سفر کی تھکاوٹ، جہاد کی تھکاوٹ، اور پھر رات کا سفر، تو حضور بھی تھک گئے تھے اور صحابہ بھی تھک گئے تھے، سب تھکے ہوئے تھے۔ اور رات پر سفر کرتے کرتے جب صبح ہونے والی ہوئی اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوا تو حضور کو نیند آ گئی، اور صحابہ کرام بھی تھکے تھے، ان کو بھی نیند آنے لگی۔ اب دیکھیے حدیث پاک، حتی اذا ادرکہ الکرا عرس وقال لبلال اکلأ لنا اللیل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته موجه الفجر فغلبت بلال عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الصحابه حتى ضربتهم الشمس۔ اب ترجمہ دیکھیے، رات بھر چلے اور جب صبح ہونے والی ہوئی تو حضور کو نیند آ گئی، تو حضور نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، پورے قافلے کو روکا اور کہا کہ یہاں ہمیں آرام کرنا ہے۔ اور حضور نے بلال حبشی جو حضور کے غلام تھے، چہیتے غلام، ان سے کہا کہ اے بلال، ہم سب آرام کرنے جا رہے ہیں، تم بیدار رہنا اور نگرانی کرنا، اور جب فجر کا وقت ہو جائے تو سب کو بیدار کر دینا۔ سب سونے والے، صرف بلال کی ڈیوٹی تھی کہ بیدار رہنا تھا، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ فجر میں سب کو بیدار کرنا تھا۔ تو بلال کیا کرتے، سب تو سو گئے، اب یہ بیدار رہے تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، عبادتوں میں لگ گئے اور نوافل پڑھتے رہے، جتنی اللہ نے ان کی قسمت میں نمازیں لکھی تھی نفل نماز پڑھتے رہے، اور حضور سو گئے۔ اور جب صبح ہونے والی ہوئی تو حضرت بلال حبشی نے سوچا کہ اب تو صبح ہونے والی ہے، لاؤ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، تو اپنی سواری پر ٹیک لگا کر مشرق کی طرف چہرہ کر کے وہ بیٹھ گئے، سوئے نہیں، لیٹے نہیں، بیٹھ گئے، پیر پھیلا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے کہ ہم بھی تھک گئے، تھوڑا سا ہم بھی آرام کر لیں۔ اور جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، ادھر چہرہ کر کے آپ بیٹھ گئے، تو ان کی آنکھوں میں بھی نیند آ گئی اور نیند کا غلبہ آ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی سو گئے۔ اب حضور بھی سو رہے ہیں، تمام صحابہ سو گئے، بلال حبشی جن کی ڈیوٹی تھی جگانے کی یہ خود سو گئے، تو نہ حضور بیدار ہوئے، نہ بلال بیدار ہوئے، نہ ہی کوئی صحابی بیدار ہوا۔ فجر کا وقت آ گیا، چلا گیا، یہاں تک کہ سورج بھی نکل آیا اور نماز قضا ہو گئی۔ سورج نکل آیا اور جب دھوپ نکلی اور حتی ضربتہم الشمس، اور دھوپ صحابہ کے چہرے پر، حضور کے چہرے پر پہنچی، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہم استيقاظا، تو سب سے پہلے حضور بیدار ہوئے، ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور بیدار ہوئے تو حضور گھبرا گئے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، پہلے آپ پوری حدیث دیکھ لیجئے۔ حضور بیدار ہوئے تو حضور گھبرائے، فقال اے بلال، حضور نے بلال کو جگایا اور کہا اے بلال، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہاری ڈیوٹی تھی سب کو بیدار کرنے کی، تم خود ہی سو گئے۔ تو حضرت بلال حبشی نے یوں کہا، اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، حضور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو چیز آپ پر غالب آ گئی تھی وہی مجھ پر بھی غالب آ گئی، نیند کا غلبہ آپ پر تھا حضور، نیند کا غلبہ ہم پر بھی آیا، ہم بھی سو گئے، اس میں ہماری کوئی غلطی، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب یہاں سے چلو،
جس مقام پر فجر کی نماز قضا ہوئی حضور نے فرمایا یہاں سے اٹھو، یہاں سے آگے چلو۔ پورا قافلہ وہاں سے اٹھا، آگے پہنچا۔ اس کے بعد حضور نے وضو فرمایا اور بلال حبشی سے کہا کہ اقامت کہو۔ انہوں نے اقامت پڑھی، تکبیر پڑھی، اور پھر حضور نے تمام لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد فرمایا، جب نماز پڑھا چکے، فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب بھی نماز یاد آئے وہ نماز ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا مسلم شریف کے اندر۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک کی شرح سماعت کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ شریعت ہے کیا۔ جس شریعت کو ہم مانتے ہیں شریعت اسلامیہ، جس کو اسلامی قانون کہا جاتا ہے، یہ شریعت ہے کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا نام شریعت ہے۔ حضور کی اداؤں کا، حضور کے قول، حضور کے فعل، حضور کے فرمان اور حضور کی سیرت پاک کا نام شریعت ہے۔ اب یہاں بظاہر حضور کی نماز قضا ہو گئی، صحابہ کرام کی نماز قضا ہو گئی، کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ اگر حضور کی نماز من جانب اللہ اس واسطے، نیند کے واسطے سے قضا نہ ہوتی تو پھر امتیوں کو قضا نماز پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ معلوم نہیں پڑتا کہ نماز چھوٹ جائے تو قضا بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ آج دیکھیے بہت سے فتنے ابھر رہے ہیں۔ ابھی چند ہفتوں قبل میرے پاس ایک ویڈیو کسی نے بھیجا، نہ جانے کس ناہنجار جاہل قسم کے انسان کا وہ ویڈیو تھا، پاکستان کا تھا۔ تو وہ چند لوگوں کے سامنے ویڈیو پر یہ بیان دے رہا ہے کہ اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور ہی نہیں، اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں۔ نماز پڑھنا ہے تو ادا پڑھو وقت پر، اور اگر وقت نکل جائے پھر نماز نہیں۔ جو نماز وقت پر ادا نہ کی جا سکے وہ نماز پھر ادا نہیں کی جائے گی۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، میں چیلنج کر رہا ہوں، مطلب وہ کہہ رہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ چیلنج کن کے سامنے کر رہا ہے؟ جاہلوں کے سامنے چیلنج کر رہا ہے۔ آئی میں ثابت کرتا ہوں، مسلم شریف روایت موجود ہے۔ تو کہہ رہا ہے وہ کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اسلام میں قضا نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نماز ادا پڑھنا ہے وقت میں، وقت نکل جائے تو پھر نماز کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو ایک فرقہ ہے ایسا دنیا میں جو قضا نماز نہیں پڑھتا، جو یہ کہتا ہے کہ نماز ادا کرنا ہے بس، اور اگر کوئی شخص بھول چک سے یا قصدن یا کسی اور عذر کی بنیاد پر نماز کو وقت پر ادا نہ کر سکا پھر قضا نہیں کرے گا وہ۔ اس حدیث پاک میں حضور نے نماز قضا فرمائی۔ نماز آپ کی وقت پر نہ ہو سکی، فجر کی نماز، اور نہ ہی صحابہ کرام کے وقت پر نماز ہو سکی۔ بعد میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی، آپ نے امامت فرمائی، اور آپ کی اقتداء میں تمام صحابہ نے فجر کی نماز ادا فرمائی جو نماز قضا ہو چکی تھی۔ پتہ چلا کہ نماز اگر چھوٹ جائے تو اس نماز کی معافی نہیں ہے، قضا کرنا ہوگا۔ تو حضور کی یہ ادا، یہ بھی شریعت ہے۔ حضور اگر اس طریقے سے نہ کرتے یا اس طریقے سے یہ واقعہ پیش نہ آتا تو امتیوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ نماز چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرنا ہے، اور نماز قضا کرنے کا طریقہ بھی امتیوں کو معلوم نہ ہوتا، کیونکہ حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کا عمل یہ حجت ہے، یہی شریعت ہے، اسی کو ہم اسلامی قانون کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر بھول چوک سے کسی کی نماز چھوٹ جائے، کوئی شخص سو گیا، نماز پڑھنے کا پورا ارادہ تھا، کوئی سستی کوئی کاہلی نہیں، مگر وہ بس غفلت، نیند آ گئی، کوئی بھی انسان ہو، سو گیا وہ، اور سونے کی بنیاد پر نماز کی چھوٹ گئی تو گنہگار نہیں ہو۔ اب آپ سوچیں گے تو اچھا ہے، ہم تو روزانہ سوتے ہیں، رات میں نیت کر لیتا ہوں فجر میں اٹھیں گے اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ غفلت ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے۔ ہم نے عادت بنا لیا کہ ہم قصدن 2 بجے رات تک بیدار رہتے ہیں، پھر صبح 10 بجے تک 11 بجے تک سوتے رہتے ہیں، گنہگار ہوں گے یقیناً۔ ایک انسان جو ہمیشہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، کبھی نماز ترک نہیں کرتا، اور روزانہ اس کی پوری نیت ہوتی ہے کہ فجر میں اٹھنا بھی ہے، اور اس نے الارم بھی لگایا ہے اور جلدی سو بھی گئے، اب اتفاقاً کسی دن آنکھ نہیں کھل سکی، پڑھنے کی نیت تھی، پڑھنے کا ارادہ تھا، پڑھنے کا وہ عادی بھی تھا، اتفاقاً اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو پھر وہ مجرم نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ جب وہ بیدار ہو اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو فوراً وہ قضا کر لے، تاخیر نہ کرے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے، بے قرار ہو جانا چاہیے۔ وہ مومن ہی نہیں کہ نماز قضا ہو جائے
اور دل میں بے قراری پیدا نہ ہو، دل میں بے قراری پیدا نہ ہو، اس کے اندر ایمان کی نہایت کمزوری ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوان مسلم بھائی نماز قضا کیا، ہفتوں نماز سے غافل ہوتے ہیں، اور نماز کا سرے سے تصور ہی دماغ میں نہیں آتے کہ ہم کو نماز بھی ادا کرنی ہے اور ہم پر اللہ کے فریضہ بھی عائد ہے۔ بے قرار ہونا تو بہت دور کی بات ہے، قصدن جان بوجھ کر، بھول چوک سے نہیں، قصدن وہ جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اور پھر نماز کا خیال بھی نہیں آتا، تصور بھی نہیں آتا ہے، چہ جائے کہ وہ بے قرار ہو، چہ جائے کہ وہ پریشان ہو۔ تو ان کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا، نماز چھوٹ جانے پر اتنا ہی زیادہ بے قرار ہوگا، اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا، اور جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لے گا، اس کو قرار نہیں آئے گا، سکون نہیں نصیب ہوگا۔ یہ کیفیت جس کی وہ سمجھ جائے کہ ایمان ہمارے اندر ہے، اور جس کی کیفیت نہ ہو سمجھ جائے کہ ہم اسلام سے ہمارا کوئی ایسا کوئی رشتہ خاص نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے دیکھیں ففزع رسول اللہ، نماز چھوٹی اور وہ بھی سونے کی بنیاد پر، قصدن نہیں سہون، اور حضور بے قرار ہو گئے، اور جب تک حضور نے نماز پڑھا نہ لی تب تک آپ کو سکون نہ آیا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر وقت مکروہ ہو تو نماز نہ پڑھی جائے، جیسا کہ حضور بیدار ہوئے، چونکہ سورج نکل چکا تھا، وہ وقت مکروہ تھا۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد تک وقت مکروہ رہتا ہے، اس کے بعد وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے، سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے وہاں نماز نہیں ادا فرمائی، بلکہ فرمایا کہ آگے چلو، اور جب تھوڑا آگے پہنچے اور سورج بلند ہو گیا، وقت مکروہ ختم ہو گیا، تب حضور نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کی ایک نماز یا 2 نماز یا 3 نماز یا 4 نمازیں یا 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ صاحب ترتیب ہے، اس کو جو ہے ترتیب سے نماز ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی کسی دن فجر کی نماز معاذ اللہ چھوٹ جائے، چھوٹنا نہیں چاہیے مگر پھر بھی اگر چھوٹ گئی، تو جب تک آپ فجر کی نماز ادا نہ کر لیں ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز۔ فجر ظہر دونوں قضا ہو گئی معاذ اللہ، دونوں چھوٹ گئیں، اور عصر کا وقت آ گیا تو پہلے آپ فجر پڑھیں، اس کے بعد ظہر پڑھیں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں۔ اس کی پوری گفتگو فقہائے کرام نے کتابوں کے اندر درج کی ہے، لکھی ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی مذکور ہے کہ حضرت بلال کو حضور نے تکبیر کہنے کا حکم دیا۔ تو اگر کسی کی پوری جماعت، پوری قوم، چند لوگ ہیں، سفر میں ہے اور نماز سب کی چھوٹ گئی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اذان بھی دیں۔ یہاں اذان کا ذکر نہیں، اذان ہوئی ہوگی، ذکر یہاں نہیں ہے۔ اذان بھی دیں، اقامت بھی ہو، اس کے بعد با جماعت سب لوگ نماز پڑھیں۔ پوری جماعت کی نماز چھٹی ہے تو پورے لوگ مل کر ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، یہ بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو ایک واقعہ پر مشتمل ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے، اس عمل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز قضا ہو جائے تو نماز کو ادا کرنا ہے، یعنی جب تک وہ ادا نہیں کر لے گا بری ذمہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر وقت مکروہ ہے تو اس وقت وہ نہیں پڑھے گا، جب وقت مکروہ ختم ہو جائے گا اس وقت وہ نماز ادا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری باتیں سماعت کر کے ان کو محفوظ رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔